جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج بدھ کا دن ہے. بدھ کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کے ہمارے سب کے فیوریٹ حاجی دین محمد صاحب. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے. السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ فکر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. اتنا وسیع کرم ہے کہ اللہ کی شان میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں. ماشاءاللہ، یہ حقیقت ہے کہ جتنا اللہ کی رحمت و محبت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہیں، رب گواہ اس کے مقابلے میں ایک لفظ نہیں کی شان میں پیش کرنے کا. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. آپ کو ہم مسکراتے صبح میں ویلکم کرتے ہیں. جی مسکراتے رہیں. ابھی ہم بھی سب لوگ مسکراتے رہیں، پوری دنیا مسکراتی رہے، خاص طور سے پاکستان مسکراتا رہے. اللہ پاکستان کو دنیا کے سب سے بڑا ملک بنا دے، سب سے طاقت والا، سب سے پیسے والا، دولت مند ملک بنا دے. اس ملک کو کون سے کائنات فیض پائے. آمین آمین ثم آمین. اور حاجی صاحب، وہ جو قصہ آپ مجھے بریک کے دوران سنا رہے تھے، میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کا آغاز، سیگمنٹ کا آغاز اسی قصے سے کرتے ہیں کہ آپ کی دوائیاں جو ہے انسانوں پر تو ماشاءاللہ کام کرتی ہیں، کارآمد ہے، لیکن جانوروں پر بھی کام کرتی ہیں الحمدللہ. ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ ایک بلی کی ویڈیو بھی چلائی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کی ہی زبانی سنیں. اتفاق ہے، ہمارے پاس ایک فیملی آتی رہتی ہے، اس کا شو ڈاکٹر ہے. ان کی بلی نے بچے دیے تو مطلب بچے بیمار ہو گئے. تو جانوروں کو، ڈاکٹروں کو جا کے دکھاتے رہے، بھی انجیکشن لگاتے رہے، جا کے دوائیں رہتے، لیکن وہ ان کے موشن بند نہیں ہو رہے تھے. ان کو یاد آئے کہ ان کے پاس کیوبی رکھی ہوئی ہے. اچھا، کیوبی رکھی ہوئی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ کیوبی کیپسول کھول کے پانی ملا کے انجیکشن میں سوئی اتار کے تو انجیکشن میں ڈال کے تو بچوں کو پلا دی. دونوں کو ایک ایک کیپسول پلا دیا، کیوں موشن بند ہو گئے. آج بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں روپے ہم نے دیے کیا ایک ایک کیپسول نے کام کر دیا. ماشاءاللہ، یہ اللہ کی اتنی عظیم کرم نوازی. میں تبھی کیا کہتا ہوں کہ شان شہزادی کہ اللہ گواہ کہ جتنی اس کی وسیع کرم نوازی اس کے مقابلے میرے پاس الفاظ نہیں. بے شک. اب کتنی عظمت ہے کہ آپ کئی لوگوں گھر میں جو بکریاں رکھی ہوئی تھیں ان کے بچوں کو موشن لگے، انہوں نے اٹھا کے دے دیے، وہ موشن بند ہو گئے. کسی کی بلی کو، کسی کی بکریوں کو، کبھی کبھی کسی نے اپنے جو ان کے کتوں کی حالت خراب ہوئی تو ان کو بھی دے دیا، لیکن کام سب کو برابر ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اور کیوبی تو زبردست آپ کی میڈیسن ہے. اس کی تو کیوبی ہو گئی، چمیلی ہو گئی، اور کون سی تھی؟ سی ایکس ہے، سی پی ایم نہیں بنائی ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. ہاں، سی ایکس ہے، سی پی ہے، الحمدللہ اس طرح کی بنائی ہیں. جی ٹی ایم 7 ہے. جی ٹی ایم 7 کے علاوہ اور دوسری دوائیں ہیں. پی جی بھی ہے. پی جی ہے، پی جی MME2 ہے. بہت ساری دوائیاں. یہ ریسرچ ہماری کنٹینیو چلتی رہتی ہے. ماشاءاللہ. اس میں لوگوں دیتے رہتے ہیں، پھر ہمارے میں اس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ کون سی دوا کیسے کیسے کام کر رہی ہے. کیونکہ جو قدرت کی محبت ہے نا، اس کا کوئی ثانی نہیں. بے شک. جو اللہ کا پیار ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس میں دوائی کی خوبی نہیں ہے، یہ بتا دوں، خوبی اللہ کی ہے. جو رب شفا دیتا ہے، میں آپ بہانہ بن جاتے ہیں. آپ کی زبان استعمال ہوتی ہے، میری زبان استعمال ہوتی ہے، مجھے رب العزت بھیج رہا ہوتا ہے، میں بنا کے تیار کرتا ہوں، میں سب کو دیتا ہوں. اب چھوٹی سی مثال جیسے ہمارے پروگرام میں آئی تھیں، بزرگ آئی تھیں انیسہ جو اس کی، تو آپ وہ ماشاءاللہ وہ ایسے چل کے آتی ہیں کہ آپ شناخت نہیں کر سکتے. بالکل بالکل فرسٹ کلاس دوڑتی ہوئی آتی ہیں. وہ جب یہاں بھی آئی تھی حاجی صاحب تو مجھے نہیں لگا تھا کہ ان کے گھٹنوں میں پرابلم. لیکن جب وہ پہلی دفعہ آئی تھی نا، وہ دیوار پہ سے ہاتھ رکھ کے آ رہی تھی. میں نے بہت تو دیکھیں کہکشان میں بہت حساس آدمی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ مریض کس کنڈیشن میں آ رہا ہے، کس حالت میں آ رہا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جب اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کرم ہے کہ آپ کی مخلوق کو شفا مل رہی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھیں دنیا جہاں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، پاکستان سے باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں دو معاملے الگ الگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو علاج کرانا چاہتے ہیں، ایک لوگ ہیں وہ سونگ کے جاتے ہیں، سونگنے کے لیے آتے ہیں. اچھا. وہ سونگنے والوں کو تو پیٹ نہیں بھرے گا. آپ کھانا کھائیں گے پیٹ بھرے، آپ کو کھانا پک کے رکھا آپ نے سونگے چلے گی تو آپ تو بھوکے رہیں گے، آپ تو پیٹ نہیں بھرے گا. جب تک کسی مریض کا علاج نہیں ہوگا تو آپ کو اس کا جب علاج نہیں کروائیں گے تو ٹھیک کیسے ہوگا. لیکن تکلیف کی بات ہے کہ 2 سے 3 سال کی محنت گوارا نہیں ہے، لیکن ساری زندگی کی معذوری گوارا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے نا حاجی صاحب جو کہتے ہوں گے کہ ایسے بہت زیادہ ہیں، ایسے بہت زیادہ ہیں. جیسے میں نے مثال دی ہے نا کہ ایک کیا نام ہے امریکہ سے بھی بچے کو لے کے آٹوزم بچہ ہے، ٹھیک ہے. ان کو بتایا یہ وہ مائیں اپنی اولاد کی بدترین دشمن ہے. سانپ سے بری، بولتے ہیں سانپ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے نا، اس سے بھی بری ہیں. نہیں میرا بچہ تو یہ نہیں کھائے گا، میرا بچہ پرہیز نہیں کرے گا. او بھائی تجھے اپنے بچے کی زندگی چاہیے، اس کی شفا چاہیے، تو اس کی بات کر. نہیں میرا بچہ نہیں کرے گا، پھر لے کے بیٹھو معذوری میں. بالکل حاجی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ہیں آپ کے لیے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. کون جی بات مجھے کر رہی ذرا ہے، حاجی کہاں صاحب سے میں شہناز بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شہناز فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا ذرا کہ حاجی صاحب سے پوچھیے گا کہ مجھے چکر آتے ہیں جب میں لیٹتی ہوں نا بستر پہ کروٹ لیتی ہوں تو چکر آتے ہیں. اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کوئی دوائی شوائی ہے یا کوئی دم شم کریں گے؟ ٹھیک ہے. آپ کو شوگر بلڈ پریشر جیسی کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں بلڈ ہے تو صحیح مگر آپ وہ کراچی سے بول کنٹرول رہی میں ہیں؟ ہے. کنٹرول میں ہے. جی کراچی سے بول رہی ہیں؟ جی کراچی سے بول رہی ہوں. اچھا میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں شہناز. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. سب سے پہلی بات ہے کراچی میں میرے پاس آ جائیں. میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں بادر آباد 4 مینار چرونگی پہ ہی کیلیفورنیا پیزا اس کے پیچھے والی بلڈنگ ہے کرسٹل ویو. کرسٹل ویو بالکل کیلیفورنیا پیزا کے بالکل بیک سائڈ پہ آپ آ جائیں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے 2 یوٹیوب چینل ہیں. ADM نیچرلز ہربز ہیں جس میں لوگوں کا علاج ہوتا ہے. ADM نیچرل آفیشیل جس میں لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ پروگرام دیے جاتے ہیں جس سے لوگ سبق سیکھتے ہیں اس کے اور خود بھی اپنے بچوں کی بقا کے لیے ان کو راستہ مل جاتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ جن کو چکر آتے ہیں میں کہتا تو یہ ہے کہ میرے پاس آ کے اپنے علاج کرائیں, پراپر علاج کرائیں تو یہ ان کی جان چھوٹ جائے گی. یہ شوگر بلڈ پریشر لازمی چیک کر رہے ہیں کہ اگر بی پی ہائی ہے تب بھی پرابلم ہے, بی پی لو ہے تب بھی پرابلم ہے, شوگر ہائی ہے تب بھی مسئلہ ہے, شوگر لو ہے تب بھی مسئلہ ہے. 2 بیماریوں کبھی زندگی میں کوئی شخص بھروسہ نہ کرے 1 سیکنڈ کا شوگر بلڈ پریشر کا کب یوں جا رہی ہے وہ کب یوں جا رہی ہے, سیکنڈوں میں جاتی ہے. خاص طور پہ اگر کسی کو شوگر ہے تو اسے بیکری کا ایک پاپا کھلا کے دیکھو. آدھے گھنٹہ پہلے چیک کرو, آدھے گھنٹے کے بعد چیک کرو, یہ فرق ہوگا. صرف ایک پاپے سے ایک پاپا کھا لیں بیکری کا. بیکری کی ایک ڈبل روٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز شوگر کے مریض کے لیے بہتر نہیں ہے. پاپے کا ایک ڈبل روٹی کے علاوہ. ٹھیک ہے. اب اس کے جو چکر آتے ہیں اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بہتر ہے کہ میرے پاس 2 بوتلیں پانی لے آئیں لیکن بھری ہوئی لے کے آئیں. لیکن ایک میں نسخہ بتا رہا ہوں وہ یہ ضرور رکھیں. پہلی بات ہے کہ بی پی ضرور چیک کریں. اگر بی پی اگر لو ہے تو کڑی پتہ استعمال نہ کریں. بی پی ہائی ہے تو دن میں 3-4 دفعہ 15-20 کڑی پتہ منہ میں ڈالیں, چبا کے کھا لیں. آپ کو بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھنڈا یخ پانی لیں. کسی بھی مریض کو پاؤں کے 3-4 دفعہ اوپر چھینٹے ماریں, پاؤں کے نیچے چھینٹے ماریں اور چکر چند سیکنڈ میں آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ چند سیکنڈ کے اندر ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن خاص طور پہ وہ خواتین خیال رکھیں جو حاملہ ہیں, جن کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی وجوہات سے انہیں پرابلم ہوتی. وہ یہ عمل کر سکتی ہیں, بار بار کریں, لیکن یہ خیال رکھیں کہ انہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سردی کا معاملہ نہ ہو جائے. یہ میں احتیاطاً بتا رہا ہوں. بالکل. کبھی کسی کو سوال اگر یہ مسئلہ ہو جائے نا تو کیا کہ اس کا حل بتا دیتا ہوں کہ دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ چھوٹا ایک لونگ چبا کے کھا لیں. اگر کسی کو سردی کی شکایت ہو یا اس کا نزلہ زکام ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو 1 لونگ منہ میں ڈالیں, وہ چبا کے کھائیں, پانی نہیں پینا اوپر. یہ وہ راستہ انسان کی بقا کے لیے. اب ایک اور چیز میں ان سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جو ان کو اللہ کرے کہ ان کے کام آ جائے. بڑی ہاڑ کا پاؤڈر دن میں کسی بھی وقت جب ان کو چکر آ رہے ہوں تو چائے کا آدھا چمچہ منہ میں ڈالیں اور سادہ پانی پی لیں. لیکن بڑی ہاڑ کا پاؤڈر وہ مریض نہیں کھا سکتا جس سے موشن ہے, وہ غلطی بھی نہ کرے. اگر بہت مجبوری 2 چٹکی کھائے لیکن ٹھنڈے یخ پانی کے ساتھ کھائے, پھر وہ ریکوری رہتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزوں کو آپ لے کے چلتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے. دیکھیں میں اور آپ بیٹھتے ہیں, میں پہلے دعا آپ کے لیے کر کے آتا ہوں, اپنے لیے بھی کر کے آتا ہوں کہ اللہ میری آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلیں جس سے دنیا کو فیض پہنچے. اللہ کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں, ایسی غلطی نہ ہو کہکشاں سے ہو, مجھ سے ہو, جس سے کسی کو نقصان ہو جائے. یہ روزانہ میری دعا ہوتی ہے, آنے سے پہلے بھی ہوتی ہے, ویسے میں دعا کرتا ہوں. تو میں تو معصوم درویش فقیر آدمی, میں نے دنیا جہاں کی دعا کرنی ہوتی ہے. اپنا بیگانہ مسلم غیر مسلم کا رشتہ نہیں ہے, تو رشتہ انسانیت کا ہے. پھر ہر زندہ مخلوق کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں, جو بھی ہے انسان ہے, وہاں دے پریاں چڑی, سب کے لیے میں دعا مانگتا ہوں, کیونکہ شفا تو دینا اللہ نے, روزی دینی اللہ نے, لیکن میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. بے شک. حاجی صاحب آپ کے پاس ان بیماریوں کا بھی علاج ہے جس کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے, جیسے کہ سی پی چائلڈ, کمزور دماغ کے جو بچے ہوتے ہیں, دماغی طور پہ مفلوج ہوتے ہیں, معذور ہوتے ہیں, آٹسٹک بچے, آٹزم بچے, جو کہ میڈیکل میں اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ڈائگنوز کرنے میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے. دین اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی صحیح سے, جو کہ میں نے بھی دیکھا ہے. ماشاءاللہ آپ کے پاس یہ بچے آتے ہیں اور فیضیاب ہو جاتے ہیں, اس بارے میں بتائیے گا. الحمدللہ اللہ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل. دیکھیں میڈیکل میں آج تک میں نے ایک بچہ بھی ٹریٹمنٹ تو نہیں دیکھا, معذرت کے ساتھ
میں بھی سیکھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، 45 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، لیکن جو میں ریسرچ میں نے 41 سال ہو گئے، میں بھی 42واں سال میرا شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے جو دعائیں دی، جڑی بوٹیاں، جو کلام الہی کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے، روحانی جسمانی علاج دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں ہمارے پاس، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ تو الحمدللہ آٹزم بھی ٹھیک ہوئے، سی پی چارٹ بھی ٹھیک ہوا، ٹیسٹک بھی ٹھیک ہوئے، شارٹ برین والے بچے وہ بھی ٹھیک ہوئے، چھوٹے دماغ والے، جو وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں کہکشاں، وہ پڑھ کے آتے ہیں گھر آ کے سب کچھ زیرو، گھر سے پڑھ کے جاتے ہیں اسکول میں زیرو، پھر ماں باپ بھی پیٹتے ہیں، اسکول میں ٹیچر بھی مارتے پیٹتے ہیں، انہیں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ماں باپ کا نہ ماریں، ٹیچر کا قصور ہے بچوں کو نہ ماریں۔ انہی بچوں کا علاج ہوتا ہے، وہ بچے سب کو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ فرسٹ کلاس کنڈیشن پہ آتے ہیں، پوزیشن میں جاتے ہیں، وہ آ کے اسکول سے پوزیشن لے کے آتے ہیں۔ اس میں ضرورت ہی اس امر کی ہوتی ہے کہ جس میں جو کمی ہے وہ کمی پوری ہو جائے، اتنا صحیح کام ہے، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تب کی بات ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں ایک شخص کی اتنی عزت کرتا ہوں، شاید آپ تصور نہ کر سکو، نام ہے ڈاکٹر شاہ، شاید خورشید شاہ پورا نام ہے، پین شفا میں ہوتے ہیں، بی ڈی ایس جہاں پر مشرف صاحب آ کے رکتے تھے، جو انہوں نے علاج کروایا، انہوں نے اس اپنی جو بھی کا مریض تھا اس کے علاوہ اتنی دنیا کو بھیج کر علاج کروایا کہ جواب نہیں۔ ماشاءاللہ، بات کنٹینیو کرتے ہیں، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہے، کہاں سے؟ میں بات کر رہی ہوں باجی کراچی سے، فرزانہ۔ اچھا، فرمائیے گا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ معدے کا مسئلہ ہے، معدہ نا بہت سوجن کر جاتا ہے اور کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، کوئی کھائی نہیں جاتی۔ یہ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ کراچی۔ یہ کراچی سے۔ اچھا جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی پرابلم؟ اور جی ایک اور مسئلہ بھی ہے، بتائیے۔ جی ایک یہ مسئلہ ہے کہ نا پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، اور نہ اتنی جلن ہوتی ہے کہ جیسے نا ٹانگوں میں جان ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، آپ کو بلڈ پریشر، شوگر جیسی کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ جی بلڈ پریشر تو ان کا ہائی ہوتا ہے، اور وہ نہ کوئی چیز ایسی کھا لیں جیسے نمک وغیرہ پھر بھی ہائی ہو جاتا ہے ان کا، نا ہائی رہتا ہے ان کا۔ بی بی آپ کے گھٹنے کمر میں بھی تو درد ہے؟ نہیں یہ کسی کا مسئلہ بتا رہی۔ اچھا، کیا آواز نہیں آ رئی آپ کی؟ اس کا اچھا، یہ کسی کا مسئلہ بتا رہی ہے، ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، کسی کا مسئلہ بتا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ آپ کا سوال میں دور آ رہا ہوں جی عادی صاحب، کہ ایک دعا ہماری کئی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بے شک، میں نے ہر قدم ہر سانس پہ اللہ کی قدرت دیکھی ہے کہ 6 8 10 بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک دعا 2 دعا کافی ہوتی ہے۔ بے شک، میں ان کے لیے آسان کام بتا دیتا ہوں۔ پہلا کام تو جس کا بھی ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 1 گلاس پانی، 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی ڈال کے پکا لیں۔ یہ معدے کے لیے؟ جی معدے کے لیے، اسے پکا کے ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ آپ کو 3 گلاس اکٹھے پی لو یا تھوڑی دیر تک میں اس کو پورا کر لو، یہ روز کی روٹین رہے گی۔ ٹنڈا، لوکی، توری 3 سبزیاں لے لیں، روٹی ڈبل روٹی لے لیں، 1 مہینہ صرف یہ استعمال کریں اور باقی سب چھوڑ دیں۔ یہ ان کی زندگی میں اتنی تبدیلی آ جائے گی کہ اس کو ساری اذیت سے یہ باہر آ جائیں گی۔ یہ اور تمام لوگ جو سننے والے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر جو جن کو گردے میں ریت ہوتی ہے، پتھریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی نسخہ بے تحاشا کارآمد، بے تحاشا۔ اور ان لوگوں کے لیے میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے جن کے گردے میں پتھریاں ہیں، وہ یہ عمل جو میں نے بتایا یہ کریں، دن میں کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن وہ پیشاب بوتل میں کریں، ٹرانسپیرنٹ بوتل لے لیں، پیشاب کر کے رکھ لیں، آدھے گھنٹے بعد اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں ریت کتنی آئے گی، تاکہ ان کو احساس ہوگا کہ پیشاب کے ذریعے ریت نکل رہی ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے چند دن لگتے ہیں، وہ ریت ختم ہوتی ہے۔ اگر پتھری تھوڑی بڑی بھی ہے تو یہ دودھ و پانی میں اللہ نے اتنی خوبی رکھی ہے، اتنی وسیع خوبی ہے کہ 90% تک جب پتھری چلتی، پیشاب کے ذریعے نکلتی ہے، وہ اس میں خراش نہیں آتی، ورنہ جب پتھری نکلتی ہے نا تو پیشاب میں خون بہتا آتا ہے، چیخیں نکلتی ہیں۔
اس عمل کو آپ روزانہ کریں گے تو آپ کے خون میں 90% کیا نام پیشاب میں خون نہیں آئے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ پتھری کب نکلی اور کس وقت نکلی. بالکل. اور حاجی صاحب ان کا ایک اور مسئلہ یہ تھا ہماری بہن کا کہ ان کے پیروں میں سے جو جن کا وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی ان کے پیروں میں سے بھی آگ نکلتی ہے جیسے کہ جلن ہوتی ہے بہت زیادہ. اس کے لیے کیا کریں؟ یہی چیز ہے, یہ دودھ پانی. اچھا. جتنے شوگر کے مریض ہیں ان شوگر کے مریضوں کو جتنے بھی پاؤں میں آگ لگی رہتی ہے وہ جلتے رہتے ہیں, وہ روتے رہتے ہیں. شدید سردی میں بھی ان کے پاؤں باہر رہتے ہیں, شدید سردی میں بھی, چاہے وہ مائنس ٹیمپریچر کیوں نہ ہو, وہ بولا پاؤں کو آگ لگی ہوئی ہے. جو کام میں نے بتایا اس کو روزانہ کریں, ایک دفعہ 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے وجود سے یہ پاؤں کی جلن, دماغ کی جلن, آنکھوں کی جلن, یہ منہ کا ذائقہ, حلق کی جلن, معدے کی جلن, یہ تمام چیزیں بالکل صاف ہو چکی ہوتی ہیں. لیکن یہ لگاتار ہوتا ہے, کم از کم 1 مہینہ کر لیں, ورنہ 2 سے 3 مہینے کے لیے کرنا ضروری ہے. کہکشاں یہ نیچرل چیز ہے, یہ گھر کی ٹریٹمنٹ ہے. یہ آپ کو دودھ تو گھر پہ آنا ہی ہوتا ہے, آپ کے گھر میں آتا ہے, میرے گھر میں آتا ہے, ہر کسی گھر میں آتا ہے. دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم خرچے میں آپ کا بہترین علاج کیسے ممکن کریں. میرا سوال ہمیشہ مجھ سے رہتا ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم خرچے میں یہ چیز ہو جائے. آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ویٹ الرجی کا ایک پوری دنیا میں علاج نہیں ہے. گندم کی الرجی جو ہوتی ہے اس کا علاج دنیا میں نہیں ہے. میرے پاس جو مریض آتے ہیں وہ اگر گندم کی روٹی سونگ بھی لیں تو ان کے ایموشن بند نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ آج وہ گندم ہی کھا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ماشاءاللہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں اویس بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, میرے جسم میں بہت درد رہتا ہے اور میری ٹانگیں نا چلتے چلتے رک جاتی ہیں. اچھا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا, تو اپنا میرے نا کمر کے نیچے اپنے الٹے حصے میں بھی درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کے مورے ٹھیک ہیں؟ جی مورے صحیح ہیں. تو اپنا ہے نا اپنا ٹانگوں میں ہے نا جیسے چلتے چلتے نا ٹانگیں رک جاتی ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے موروں کا ٹیسٹ کروایا ہے کہ یہ چیز 80% موروں کی وجہ سے آتی ہے, 20% یہ مسلس کی وجہ سے آتی ہے. انہوں نے ٹیسٹ کروایا ہوا ہے. اچھا, آپ ایک کام کر لیں, آپ میرے پاس کیا نام ہے 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں, کوئی دوائی کھا کے نہیں آنا. تمام سننے والوں کو یہ اپنا کمر کے جو الٹے ہاتھ میں درد, الٹے حصے میں نا الٹے حصے میں بھی درد رہتا ہے. اچھا, کمر کے لیفٹ سائڈ پہ بھی ان کے درد رہتا ہے. جو بھی ہے سر سے پاؤں تک. کتنا؟ سر سے پاؤں تک. تمام سننے والے بولیں تکلیف والا تکلیف کی حالت میں آئے گا, مجھے اچھا لگے گا. بالکل. بخار والا بخار کی حالت میں آئے گا, مجھے اچھا لگے. انشاءاللہ میرے پاس سے احسن مسکراتے جاؤ گے انشاءاللہ سم انشاءاللہ. یہ ایمان اٹال ہے کہ رب نے شفا دینی, میں نے کوشش کرنی, میرا دعویٰ نہیں ہے. انشاءاللہ. اسی بات کے ساتھ یہاں پر شامل کرتے ہیں بریک. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب تھائرائڈ کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو بہنیں ہیں وہ کنسیو بھی نہیں کر پاتی, اور 2 قسم کا تھائرائڈ ہوتا ہے. تو تھائرائڈ کے حوالے سے آپ کی جو دوائیاں ہیں وہ کتنی کارآمد ہیں؟ الحمدللہ کہ شامل جتنے بھی تھائرائڈ کی جو پیشنٹ آئیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک تو نہیں دیکھے الحمدللہ کہ سب لوگ 99% تک کامیاب رہے ماشاءاللہ. جیسے مثال ہے کہ خاتون ابھی اس کی عمر 40 سال کے آس پاس ہے, اس کا بہت سیریس کنڈیشن میں تھا, آ کے علاج ہوا, اور 3-4 مہینے کسی 6 مہینے کسی سال بھی لگے, لیکن وہ چیز ختم ہو گئی. کہکشاں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, شہزادی علاج کرنا مقصد صرف نہیں ہوتا ہے, علاج ہونے کے بعد اپنے آپ کو مینٹین رکھنا بھی مقصد ہوتا ہے, بہت ضروری ہے. بالکل. ہمارے یہاں ایک مجبوری ہے, معذرت ساتھ برا نہیں ماننا. وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کیا نام ہے علاج کرانے کے بعد پھر جو ٹوٹتے ہیں نا, جو پرہیز وہ تھا وہ چھوڑ کے جو کھانے میں پیٹنے میں ٹوٹتے ہیں, وہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہونا شروع کر دیں. یہ غلط ہے. اتنی موٹی موٹی عورتیں مرد آتے ہیں, علاج کرنے کے بعد یوں آ جاتے ہیں, اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں, وہ علاج کرنے کے بعد یوں ہوتا ہے. اس کے بعد جس نے آپ کو مینٹین رکھا تو وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. جنہوں نے آ کے یوں کھانا شروع کر دھیر یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے آج ہی کھانا, کل کھانا ملے نہ ملے, وہ ٹوٹ پڑتے ہیں, ان کا حشر برا دیکھا دوبارہ ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو مینٹین کرنا ضروری ہے. دیکھیں تھائرائڈ قابل علاج بیماری ہے,
ایسا نہیں کہ نہ ہو. ہمارے پروگرام میں انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا فیملی نے, لیکن وہ شاید ان کی کوئی مجبوری ہوگی, وہ نہیں آ پائے. میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو یوٹرس میں بچی کی رسولیاں تھیں. ڈاکٹر نے جب یہ کہا کہ جب تک یہ رسولیاں ریموو نہیں ہوگی, اس سے آپ آپریٹ نہیں کراؤ گے تو اولاد نہیں ہوگی. میرے پاس انہوں نے آ کے علاج شروع کیا, شاید 1 مہینے 2 مہینے ہوئے اور اسی دوران ماشاءاللہ وہ حمل سے ہو گئی. آج جو میرے پاس آئے تو اس کے بعد وہ لوگ آئے, مجھے خبر ہی نہیں تھی. اب وہ جب آئے تو ماشاءاللہ ان کی گود میں 6 مہینے کا بیٹا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ میرا آپ کو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اختیارات آپ کے میرے پاس نہیں ہیں. بے شک. اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. وہ جس کو چاہے دے دے, جس عمر میں دے دے. کیونکہ میں نے اللہ کے وہ معجزات دیکھے, معجزہ نہیں معجزات دیکھے, میری عقل قبول نہیں کرتی. آپ ایک عورت ہو, ایک بیوی ہو, ایک ماں ہو, یہ غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. 90 میں ایک فیملی میرے پاس آئی تھی, وہ لیکن بڑی اچھی صحت مند تھی. تو انہوں نے کہا جی جوانی گزر گئی, اولاد کی کیا نام ہے انتظار میں, اب بڑھاپا آ گیا. اب اللہ کی شان ہے کو صورت خرب نے صحت دی, اس کے پیریڈ شروع ہوئے اور اس کے بعد حمل سے بھی ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا 60 سال کی عمر میں. کہاں ساری زندگی نہیں ہوئی. میرا یہ یقین ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. بے شک. وہ جب چاہے دے دے, جس وقت چاہے دے دے. وہ کسی کے پابند نہیں پوچھنے کا. میں آپ پابند ہے کہ ہم نے دعائیں مانگنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, اللہ سے مانگتے رہنا ہے. تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگنے والے یہ یاد رکھیں, وہ دعا مانگتے رہیں, کبھی ہاتھ نیچے نہ گرائیں, ہاتھ اٹھا کے رکھیں. بالکل. کہ سب کچھ مالک تو نے دینا ہے اور آپ کے پاس اختیار ہے, آپ ہی سے مانگ رہے ہیں اور آپ ہی نے سب کچھ دینا ہے. روزی رزق, زندگی, شفا, بقا, سلامتی سب اللہ آپ کے اختیار میں, آپ ہی نے دینا ہے. اور یہ دعا میں اپنے ملک و قوم کے لیے مانگ رہا ہوں. اب پورے پاکستان کے لوگ مانگیں کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں. یہ دعا ضرور مانگیں. اللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اوپر آ جائیں, جو برے لوگ ہیں اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. پہلے تو ہدایت دیتے, ہدایت کے قابل نہیں ہے ان کو صفحہ سے مٹا دے. نام کسی کا نہیں ہے, نام برے لوگوں کا ہے. میں یہ دعا مانگتا ہوں, بالکل مانگتا ہوں. اللہ سے کہتا ہوں کہ آپ پاس کیا کمی ہے, میں سب کچھ آپ ہی سے مانگ رہا ہوں. میرے رب العزت تو نے دینا ہے. اس ملک کو قوم کو بہت عروج دے, ہمیشہ کے لیے دے. یہ نہیں کہ عروج آ گیا, نہیں, وہ عروج ہمیشہ کے لیے دے. وہ عروج قائم رہے, کیا مطلب قائم رہے. اور جو بھی ہمارے اوپر آئے نا تو وہ اچھے لوگ آئیں. اور اللہ ہمیں بھی ہدایت ہے کہ ہم بھی اچھے بنیں. میں اپنی بھی دعا مانگتا ہوں, آپ کی بھی دعا مانگتا ہوں. اللہ اس عوام کو بھی ہدایت دے دے کہ وہ اچھے بن جائیں, وہ نیک بن جائیں, تاکہ جو بھی ہماری زندگی ہے, آنے والی زندگی, وہ شاندار گزرے. بے شک. حاجی صاحب آپ نے دعا کا ذکر کیا, اور دعا ہمیشہ آپ کی جو دعائیں کارڈ ہوتی ہیں وہ ADM نیچرلز پر بھی آپ کرواتے ہیں, اور ADM نیچرلز پہ آپ کی بہت ساری بے تحاشا ویڈیوز اب تک تو میرے خیال سے 100-200 سے اوپر ہوگی. نہیں, زیادہ ہوگی ماشاءاللہ. اور ہر ٹاپک, ہر پرابلم, ہر بیماری, چاہے وہ مائگرین ہو, چاہے وہ نارمل سر کا درد ہو, تھائرائیڈ کے حوالے سے, اور بے تحاشا ویڈیوز ہیں ADM نیچرل ہربس پر. آپ جائیے وہاں پر, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. 2 یوٹیوب چینل ہیں حاجی صاحب کے, ایک ADM نیچرل ہربس ہے اور ایک ADM نیچرل آفیشیل ہے. حاجی صاحب دونوں کی خصوصیات بیان کیجئے. کہکشاں ADM نیچرل ہربس جو ہے نا, وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کا اس میں طریقہ بتایا ہوا ہے, ان لوگوں کے مسائل بتائے ہوئے ہیں اور اس کا حل بتایا ہوا ہے. آپ کوئی بھی انسان وہ کسی بھی بیماری مبتلا ہے جو میرے پاس آ کے علاج آ کے کرائے, اس کے لیے وہ راستہ بھی ہے. دوسرا کہ وہ چاہے تو اس کو میں وہ راستہ بتاتا ہوں جو اپنے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں وہ ان سے علاج کرا سکے, وہ خود کر سکے. اگر اس کے بس میں نہیں ہے تو پھر وہ میرے پاس آ جائے. تو اس لیے ADM نیچرل ہربس کا جو ہے نا, جڑی بوٹیوں سے جو علاج کیا جاتا تو وہ اس کے لیے. دوسرا ADM نیچرل آفیشیل, وہ ہے جو ایمان اور ایمانداری کا تقاضا ہے کہ ایمانداری سے کام کرنے والے لوگ کہاں ترقی پہنچتے ہیں. لیکن یہ خوش نصیب سب نہیں ہوتے, ایمانداری سے کام کرنے والوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. یہ تو اتفاق ہے. ADM نیچرل آفیشیل میں میرے سامنے ایک پورا کیس تھا جو میں نے اس میں کسوار میں دیا. ایک چوکیدار کیس تھا جس نے ایمانداری سے کمپنی کی ڈائریکٹر بن گیا, لیکن کمپنی کو اس نے 4 چاند نہیں لگے, 400 چاند لگائے صرف ایک ایمانداری پہ. لیکن اس میں وہ تو مالک اچھا تھا جس نے یہ اعادہ لے گیا. بہت سارے ایماندار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مالک جو ہے نا اپنا کام نکالنے میں مارتے ہیں, جوتی کی نوک پہ گیٹ سے باہر کر دیتے ہیں. سب کا نصیب اچھا نہیں ہے, کسی کا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چینل کا الگ الگ ہے. آفیشیل کا معنی ہے اس کو لوگوں کی اصلاح کے لیے. آپ چھوٹی سی مثال دوں, میں اس میں ایک
क्या नाम है, चोरी का वाक़या है कि उसमें गए, घर में चोरी हो रही थी, वो चोर नहीं पकड़ा जा रहा था जी। और घर वाले एक दूसरे पे शक नहीं कर सकते थे। और शक हमेशा होता है ना कि किसान आने वाली की अपनी बहू पे करते हैं, बेटी पे नहीं करते हैं, जी। चाहे चोर बेटा हो या बेटी हो। बुरा नहीं मानना, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, ठीक है। जब उन्होंने कलाम में मेरा प्रोग्राम देखा ना एडीएम नेचर ऑफिशियल का, तो उसने देखने के बाद वो लड़के ने वो बाप से माँ से मोबाइल लेके कमरे में गया, पूरा देखा, उसने बार बार रिपीट किया, माँ बाप को कमरे में बुलाया और दरवाजे में कुंडी लगाई, बोला बाबा मुझे माफ़ करना कि घर में चोरी मैं कर रहा था, अल्लाह सबसे बड़ा बेटा, लेकिन आज के बाद नहीं करूँगा। बोला बेटा देखो मैं उस माँ बाप की भी तारीफ़ करता हूँ, उनको भी मेरा सलाम है। बोला बेटा हम दोनों को बता दिया नहीं, किसी को नहीं बताना, घर में किसी को पता ना चले। उनके घर में चोरी ख़त्म हो गई। ऐसे मेरी ज़िंदगी में हज़ारों वाक़यात हैं। देखें अभी महक अली मेरे पास आई थी, वो आपके जानती हैं, आप जो आर्टिस्ट का भी शोबिज़ की है जी। जो उससे कुछ वाक़यात सुने तो उससे मुझसे कहा कि हाजी साहब आप ये लिख के मुझे दें, आपके पास इतने वाक़यात हैं जेन्युइन हैं, उस पर तो ड्रामे बनने चाहिए। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। बोला आप लिख के मुझे दें तो मैं इस पर जो है ना मैं ख़ुद काम करना चाहती हूँ। बहुत पहले मेरी दुकान पे आती सलमा रज़ा, जो 3 मार्टिन कहानी लिखा करती थी एक ज़माने में। अच्छा। वो आती थी मेरे पास आके, वो भी कई दफ़ा कहानियाँ लेके गई, लेकिन वो जब उसकी तस्वीर देखता था वो जवानी की थी, जब मेरे पास आती थी वो बूढ़ी थी। मैंने बोला बड़ा तजाद है। इस तरह का तजाद भी हो जाता है? नहीं है, हो जाता नहीं, हो है ये। हाँ, ये मान लो, क्योंकि ख़वातीन कभी भी उम्र पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। लेकिन नहीं हाजी साहब, उम्र तो छुपाए नहीं छुपती। लेकिन छुपाने वाली छुपाती ना। हमारे पास देखिए, मैं छोटी मिसाल दूँ क्या कहशा, हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला खड़ा था। मैंने कहा इसको बोलूँ जो क्या नाम है, बुजुर्गवार ईद रो के बैठे हैं, हाय हाय क्या बोला आपने, मेरी उम्र कितनी है, सिर्फ 65 साल तो है। अच्छा वो ये सोच का मसला। एक खातून ने मुझे सिखाया कि हाजी साहब, बोला बात सुन बेटा, सबका एक नाम रखो चीफ साहब। चीफ साहब बड़े को बोलते हैं। हाँ। तो इसमें कोई बुरा नहीं बना, मामला हल हो गया। अच्छा। जो भी आते हैं हमारे पास ना, औरतें मर्द बड़ी में चीफ साहब इधर बैठे उधर बैठे, कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन एक दिन फटा हो गया। अच्छा। एक फैमिली इलाज करवा के गई, तो उसके बाद जाने के 1 घंटे बाद उनके घर वाले आ गए। बोला कि अपनी फैमिली को चीफ साहब कैसे? बोला इस्लाम में चीफ साहब है ही नहीं। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ। वो मैंने बोला भाई चीफ साहब के माने तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, बड़े को बोलते हैं चीफ। बिल्कुल। तो ये आपको इज्जत समझ नहीं आ रही? बोला नहीं, इस्लाम में चीफ साहब नहीं, आइंदा कभी नहीं बोलना। मैंने कहा अच्छा भाई नहीं बोलेंगे। अल्लाह अकबर। अब ये हमने ऐसा भी देखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा भी होता है, जिसकी जैसी सोच जो जैसा समझे। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाने नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते। सुबह चलते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब ने अपने थायराइड का जिक्र किया, पीसीओएस के हवाले से भी मैं जानना चाहती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो हो जाती है ख़वातीन को, जिसको फिब्रॉइड भी कहते हैं, और भी इसकी वजह से भी बहुत से मसाइल होते हैं कि बच्चे भी नहीं हो पा रहे। अगर हॉस्पिटल्स में देखें तो छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ, शादियाँ हुई हैं, उसके बाद जो है वो डॉक्टर के पास जाती हैं, सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आपको पीसीओएस है, इसकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा। हाँ क्या किशा, आपकी बात सही है, लेकिन जो अभी मेरे सामने जो लोग आ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से बच्ची 5 साल की थी, उसको लिकोरिया इतना था कि अलामान अलाफीस। अच्छा। माँ बाप परेशान, वो छोटी बच्ची परेशान, इलाज वो ठीक हो गई। 8 साल की 9 साल की बच्चियों को मैंने उनकी ओवरी में रसोलियाँ देखी। चलो जो एक बच्ची बलूगत में जाती है, जवान हो जाती है, उसका माना सिलसिला शुरू हो जाता है, वो तो समझ में आती बात है। लेकिन वो बच्चियाँ जो बहुत छोटी हैं, 5 साल की बच्ची को शुगर 600-650 है जी। 4 साल की बच्ची को इतनी शुगर है। अब माँ बाप कितने परेशान हो गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं ठीक हो जाते हैं। वो जो मेहनत करते हैं उसके लिए मुश्किल नहीं है, जो मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए मुश्किल होती है। आपने पीसीओ की बात की, ये काबिल इलाज मर्ज़ है। लेकिन मैं एक वाक़या आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक जवान लड़की थी, तो उसका डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। अच्छा। ऑपरेशन किया था, अच्छा काम ये किया उसने साथ अपने लेटर हेड पे एक लिख के दिया, जहाँ भी इसकी शादी हो उसको ये लेटर दे देना। अच्छा। उससे कह देना कि ये बच्ची अगर कुंवारी नहीं है, इसका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है। ये मेरे सामने एक मसाल आई। लेकिन जो भी डॉक्टर ये काम करते हैं उनको ये काम कर देना चाहिए, लेटर साथ देना चाहिए। बहुत सारी बच्चियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन पर इल्ज़ाम तराशी होती है कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।
تو اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے. PCO کا قابل علاج مرض ہے, اس کے لیے ہمارے پاس بہترین دوائیاں موجود ہیں الحمدللہ. ہماری کوشش, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, لیکن یہ یقین اٹل ہے کہ رب نے شفا دینی ہے, وہ شفا مل رہی ہے. یہ نہیں, پاؤں سے لے کے سر تک ہر بیماری کا رب نے علاج بھیجا ہے, اور میں صرف کوشش کرتے ہیں, اس آگے میری اوقات نہیں, لیکن اللہ شفا دیتا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا سوال تھا, کسی اور نے بھی کیا, آپ نے بھی کیا, کئی اور لوگوں نے بھی کیا, کہ اگر جو بھی ہاسپٹل میں لوگ علاج کرواتے ہیں, اگر ان ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے, جیسے ویٹ الرجی لے لیتے ہیں کہکشاں, جی ہاں, گندم کی الرجی کا آج تک پوری دنیا میں علاج نہیں ہے, ہمارے پاس بہترین علاج ہے, وہ لوگ آج گندم کھا رہے ہیں. اگر وہ لوگ میرے ساتھ تعاون کر کے مریضوں کو میرے پاس بھیج دیں, یا اپنے ہاسپٹل میری دوائیں دینا شروع کر دیں, یہ کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, نہ کوئی بری بات نہیں, لیکن ان کو یہ پسند نہیں کہ وہ علاج کیا نام جڑی بوٹیوں سے ہو رہا ہے, یہ چیز پسند نہیں ہے, یہ چیز پسند نہیں ہے. اگر میں آپ کو آفتی ریکارڈ آ کے سناؤں گا تو آپ کان پکڑو گی. اللہ اکبر. اگر وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس مریض آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے, آپ کہتے ہیں بھائی جا کے حاجی صاحب سے علاج کرا لیں, آپ کو دعائیں تو ملیں گی, تمہاری اولادوں کو بھی دعائیں ملیں گی. اگر یہ نہیں ہے تو بھائی آپ ایسا کر لیں کہ جو دوائی ہمارے پاس ہے ویٹ الرجی, جا کے وہ خود دے سکتے ہیں. بالکل. اور دعا کا آپ نے ذکر کیا, حاجی صاحب بڑھتے ہیں دعائے کارڈ کی جانب. دنیا جہان میں, کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جن کے جہاں تکلیف ہے, ایک ہاتھ وہاں رکھیں, ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں, حاجی صاحب دعائے کارڈ PCO والے انشاءاللہ PCO والے اپنے یوٹیوب سے بات رکھ لیں, یہ سب سمجھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں, بیماریاں, جن جادو, مشکل پریشانیاں ختم, مشفا ملے, مکمل شفا ملے, پاکستان اور اسلام ساری کائنات پر غالب ہو, ساری کائنات انسان اور ملک اسلام, پاکستان تابع, پاکستان گزاری باتیں اندرونی بے دشمن, آپ کے میرے سارے مخالف, سارے دشمن ختم, سب جن جادو ختم, بد نظر ختم ہو جائے, ساری دنیا کی بیماریاں ختم, سب کی روزی کو شاد ہو, نشہ کو شاد رہے, زندگی سارے مسئلات, شادی بیاہ سمیت زندگی سارے معاملے حل ہو جائیں. آمین سلام, سب دونوں شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ ہمارا یہی کارڈ کا اسپیشل پروگرام ADM نیچرلز ہارٹ میں موجود ہے. تو آپ دن میں, رات میں, جب بھی کسی کو بھی تکلیف ہے, جہاں بھی تکلیف ہے, سر سے پاؤں تک, اس کو اپنے ساتھ لگائیں. گھٹنے والا, دمے والا, سر کے درد والا, آنکھوں والا, وہاں پر ہاتھ رکھے اور اس سے استعمال کرنا شروع کرے. آپ کے سامنے چند سیکنڈ میں جواب آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. حاجی صاحب ایک دفعہ ایڈریس بھی ریپیٹ کر دیجیے. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, کراچی میرا ایڈریس ہے, بادر آباد 4 مینار چرونگی پہ بھی کیلیفورنیا پہ ہے, اس کے پیچھے والی گلی ہے, اس کے بالکل پیچھے والی بلڈنگ ہے, پیچھے والی گلی ہے, کرسٹل ویو بلڈنگ کا نام ہے. صبح 11 سے رات 8 بجے تک بیٹھتا ہوں, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ آئیں, 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آئیں. بخار والا بخار کی حالت میں آئے, درد والا کرب والا اپنے کرب میں آئے, انشاءاللہ رب خیر کرے, میرے پاس سے ہنستے مسکراتے ہو جاؤ گے. آمین ثم آمین. یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ختم. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی, اور آپ کی دوائیاں بہت بہترین ہوتی ہیں انشاءاللہ. کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے, روحانی پرابلم ہے, یا جسمانی درد ہے, یا ذہنی کرب میں آپ مبتلا ہیں, ایک دفعہ حاجی صاحب نے ایڈریس جو بتایا وہاں پر جائیے, انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں ویسے ہی بہت خوشگوار محسوس کریں گے آپ. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات انشاءاللہ, اللہ کی ایمان میں. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے, ہمیشہ کے لیے, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.